السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار حسن ابن علی علیہ السلام، السلام علیکم یا انصار الحسین شہید کربلا، طبتم وطابت ارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم۔ یہ زیارت کے چند جملے تھے کہ جو ہم نے ان اصحاب کے سلسلے میں عرض کی ہے کہ جن کے لیے ایک سیریز شروع کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تعارف، ان کی شناخت اور ان کی معرفت اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے جیالوں، شجاع، حلیم، بردبار، صابر، نماز گزار، نماز تہجد ادا کرنے والے قاریان قرآن جو ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، معلمین اور مربی قرآن کے کوفے اور اس وقت کے مختلف علاقوں میں جو لوگ موجود تھے، جہاں کے یہ تھے، ایسے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ یہ وہ پروانے تھے کہ جو شمع امامت کا طواف کر رہے تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ انسان کامل روئے زمین پر سوائے امام کے کوئی نہیں تھا، اور کیسی طرفینی شناخت و معرفت تھی۔ اگر ان پروانوں نے اپنی شمع کو پہچانا تھا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے آپ کو فنا کر کے ہمیشہ باقی رہنا چاہتے تھے، اور وہ اس آرزو اور تمنا پورے اترے، ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی، تو کیا اچھا تحفہ ان کو وقت کے امام، سالار شہیدان، سید الشہداء کی جانب سے ملا۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، جیسے ہم کو ملے ویسے نہ نانا کو صحابی ملے، نہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے۔ جملے ایسے ہیں کہ لا اعلم اصحابا اوفا، ایسے با وفا ساتھی جو ہم کو ملے اور ایسے نیک و بہتر وہ کسی کو نہیں ملے۔ اور پھر اپنے خاندان کے جیالوں کی طرف اشارہ کیا، وَلَعَبَرْ مِنْ عِطْرَتِي اہل بیتی، اور ہمارے خاندان کے لوگ جو تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی ایسے تھے کہ جو کسی کو ایسے خاندان والے نہیں ملے۔ آئیے دیکھیں ان کے امتیازات کیا تھے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی گفتگو میں، جو تمہیدی اور مقدمتی طور کے اوپر پیش کی تھی، کہ اگر عام شہداء کے سلسلے میں گفتگو کی جائے تو قرآن میں مختلف آیات ہیں کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، احادیث روایات بھری پڑی ہیں مقام و منزلت شہید کی طرف۔ وہ شہید جو مرتا نہیں، وہ شہید جو صرف خود زندہ نہیں ہوتا بلکہ سماج و معاشرے کی حیات کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے بعد منتظر رہتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے ان کو بشارت دیتا ہے کہ آؤ تمہارے ہم منتظر ہیں اسی راہ، اسی مقصد کے لیے۔ لیکن کربلا کے شہید، البتہ روایتوں میں کربلا کا شہیدوں کا مقام بدر کے شہداء کے ساتھ بتایا گیا ہے، لیکن بعض روایات جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کربلا کے جو شہید ہیں، کربلا کے جو شہداء ہیں، ان کو جو مقام و منزلت ہے، نہ ان سے پہلے وہ مقام کسی کو ملا، نہ ان کے بعد کسی کو ملے۔ روایات میں جو جملے ان شہداء کربلا کے لیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے صرف گویا فہرست وار گنوانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر حیات نے، زندگی نے ساتھ دیا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی جانب سے توفیق ملی، وقت کے امام کی جانب سے عنایت شامل حال رہی، تو ہم ان اصحاب کربلا کے سلسلے میں ایک ایک کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے کیسے لوگوں کو جمع کیا تھا، 18 جوان
صرف خاندان ہاشم تھے جو ابو طالب کی نسل سے تھے، جس میں اسی خاندان سے کہ جو جیال تھے، پھر اس خاندان کے جو غلام تھے، اس کے بعد حمدان قبیلے کے گویا ابو ذر غفاری کے قبیلے سے لوگ تھے، تمیمی تھے، تیمی تھے، تائی قبیلے کے لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام نے جن کا انتخاب کیا تھا، انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے اور جن کے لیے روایات میں اشارے ملتے ہیں، آپ دیکھیں میں صرف فہرست بار گنانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کوئی تفصیلی بحث نہیں ہے، آپ کے خصائص و خصوصیتوں اور ان کی عادات میں ملتا ہے لا یجدون علم مس الحدید، کربلا کے شہید ایسے تھے جن کو راہ خدا میں جس وقت وہ میدان میں اترتے تھے تو تلوار کے زخم کا احساس نہیں ہوتا، لوہے کی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں قبض روح کے سلسلے میں قرآنی آیات اس طریقے سے ہیں کہ ملک الموت قبض روح کرتا ہے، فرشتے قبض روح کرتے ہیں، اما کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جن کی قبض روح خود اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ کربلا کی شہداء کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کی قبض روح کے لیے خود خداوند متعال کی ذات ہے جو کربلا کے شہیدوں کی قبض روح فرمائے گی۔ اس کے بعد شہادت ان کا دوسرا ایک اور امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے شہادت سے پہلے اپنی شہادت سے باخبر تھے۔ ان کو مقام و منزلت جو جنت میں ان کا تھا وہ ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کو پتا تھا، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ان کے اوپر جو آنکھوں پر پردے پڑے تھے وہ ہٹ چکے تھے، جو عام ظاہری آنکھوں کے علاوہ لوگوں کے پاس ان کی چشم دل کھل چکی تھی، کشف شہود کی منزلوں پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا علماء و ذاکرین کی زبانی سنا ہوگا کہ بازار کوفہ میں جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب مسلم اور ایک اور کربلا میں گویا شہید ہیں، ان کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کی گویا خبر شہادت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جناب میثم تمار کے ساتھ اور جناب حبیب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اصحاب راز کہتے ہیں، اصحاب سر کہتے ہیں، کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور کربلا میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے روایت میں آیا طبتم، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور پھر جس کے لیے امام کہہ رہا ہے، جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ امام بھی تمنا کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے ہم کو کہ ان کی بارگاہ میں کہ فزتم فوزا عظیما یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش کہ ہم کو وہ موقع ملتا اور ہم کو بھی وہ سعادت ملتی۔ کسی عالم دین کا جملہ ہے، تمنا جب انسان جو کرتا ہے، تمنا کے اعتبار سے، آرزو کے اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ یعنی یہ زیارت پڑھ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ موقع نہیں مل پایا، ہم کو وہ سعادت نہیں مل پائی اور ہم کو وہ توفیق نہیں مل پائی کہ ہم کربلا میں اپنی شہادت پیش کر سکیں، لیکن ہاں یہ توفیق ہے کہ میری زبان کے ساتھ ساتھ میرا دل لبیک کہہ رہا ہے اور اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ میں آج آپ کو سلام کر کے، ایک کربلا کے شہیدوں، آپ کی بارگاہ میں یہ اپنی جانب سے سلام پیش کر کے اس تمنا کو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا قلب بھی گویا لبیک کہہ رہا ہے، ہماری زبان بھی لبیک کہہ رہی ہے کہ جو اے کاش کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم کو یہ مقام اور یہ منزلت ملتا، یعنی آپ کی ہمراہی ملتی، آپ کی ہمراہی ملتی تو ہم کو سعادت مل جاتی۔ یہ زیارت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، اگر ہم کربلا میں نہیں تھے، آپ کا ساتھ نہیں دے پائے، تو آپ کی یاد ہمیشہ باقی رکھیں گے، آپ کا تذکرہ ہمیشہ باقی رکھیں گے، آپ کے قبر و مزار کی طرف رخ کر کے ہمیشہ زیارت پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی زیارت ہمیشہ ہر روز، زیارت عاشورہ کیا ہے؟ ہر روز زیارت پڑھیں۔
زیارت وارثہ کیا ہے ہر روز زیارت پڑھے، بلکہ 3 جملے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی السلام ابدا ما بقی اللیل والنہار، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسين